بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر طرف سے مبارکباد کے تبادلے ہو رہے ہیں، چراغاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، SMS پہ SMS آ رہے ہیں کہ ربیع الاول کی مبارکباد جو دے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ دیکھیں، جنت جن اعمال سے واجب ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث میں بالکل واضح ہے۔ اس میں کسی بات کی مبارکباد دینے کا کہیں ذکر نہیں کہ ربیع الاول کی مبارکباد دینے والے پر جنت واجب ہے، نبی کی ولادت کی مبارکباد دینے پر جنت واجب ہے۔ جنت ایسے واجب نہیں ہوتی، یہ بدعت ہے۔ آپ اس معاملے میں کنفیوز ہیں، آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں، تو آپ خود قرآن اور حدیث کو اسٹڈی کر لیں۔ اسی لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم فرض ہے؟ یہ علم دین کا علم ہے جسے ہر مرد اور عورت پر فرض کیا۔ کیوں فرض کیا؟ یہ تو نہیں کہا کہ اتنے لوگ علم حاصل کریں، عالم بن جائیں اور باقی لوگ اندھا دھند ان کی تقلید کرتے چلے جائیں اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ربیع الاول ہمارے نبی کی زندگی میں کتنی بار آیا؟ صحابہ کو ہمارے نبی نے مبارکباد دی یا انہیں اس عمل کی تلقین کی کہ یہ کام کرو، اس پر جنت واجب ہے؟ یا صحابہ کو کسی نے دیکھا عید میلاد النبی مناتے؟ تابعین یا تبع تابعین میں سے کسی نے 12 ربیع الاول کو عید منائی؟ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کرتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں؟ حدیث کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ کسی نے زمانہ رسالت میں عید میلاد النبی منایا، تابعین یا تبع تابعین نے منایا، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے پیر کا روزہ رکھا اور فرمایا یہ میرا یوم ولادت ہے اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اگر یہ تہوار ہوتا تو وہ کبھی روزہ نہ رکھتے، کیونکہ روزہ اور اسلامی تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تہواروں میں روزہ رکھنے سے تو منع کیا گیا ہے۔ جو کام ہمارے نبی نے کیا وہ تو کوئی کرتا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ کام کریں جو انہوں نے کیا اور ہر پیر کا روزہ رکھیں۔ ہر پیر کا روزہ رکھیں۔ 12 ربیع الاول کا چند لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن تہوار منانا جائز نہیں ہے۔ یہ بدعت عمل ہے اور بدعت والے کی سزا بھی سن لیں۔ قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو بدعت والوں کو فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے۔ نبی پوچھیں گے یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالیں، یہ بدعتی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ پاک نظر رحمت فرمائے۔ اس بدعت کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ پورے عرب میں دیکھیں کہ کہیں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ اور ہمارے ہاں کیسے تہوار منائے جاتے ہیں؟ بازار بھرے ہوتے ہیں لوگوں سے، اتنا رش ہو جاتا ہے، میل فی میل کا اتنا ہجوم، اور اس ہجوم میں طرح طرح کی غلط حرکات، جلسے، جلوس۔ اگر کسی ضروری کام سے باہر جانا ہو تو ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں باہر نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ اوپر سے کہتے ہیں جنت واجب ہے۔ جتنا پرجوش میلاد منائیں گے اتنا ہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ سب سے اختلاف کر کے بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ رب کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، وہ رب تو آپ سے ناراض ہے، اس میں رب کی رضا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تہواروں کے معاملے میں کوئی کنفیوژن تو دین نے چھوڑی ہی نہیں۔ تہوار پوری دنیا میں مسلمان مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ذوالحجہ، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ سب دنیا کے مسلمان ایک ہی تاریخ میں ان تہواروں کو مناتے ہیں، کسی کو تہوار میں یا تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔
جبکہ عید میلاد النبی میں کس قدر اختلاف ہے۔ ہمارے کچھ لوگ مناتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مناتے۔ دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں عید میلاد النبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ بدعت پاکستان اور انڈیا والوں کی ہے، ہمارے ہاں یہ بدعت منائی جاتی ہے۔ اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہوتا، چاہے ہزاروں فرقے ہوں، ہزاروں اختلافات ہوں دین کے اندر، تہواروں میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ یاد رکھیں، صحابہ سے بڑا مومن کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں۔ صحابہ جو کہ جنتی ڈکلیئرڈ ہیں، نہ انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا اور نہ ہی انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔